تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت رواہ ابو داود۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان حال کی دعائیں یہ ہیں کہ یا اللہ آپ ہی کی رحمت سے میں پر امید ہوں، نہ سپرد کیجئے مجھے میرے اپنے آپ کی طرف آنکھ چھپکنے کے بقدر، اور میرے سارے حال کی اصلاح فرما دیجئے، کوئی معبود نہیں مگر آپ۔ دعوات المکروب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سعادت مند ہے وہ کہ جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہوگا کوئی خال کوئی ہوگا معاشرے کا فرد جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، ورنہ تو معاشرے میں ڈھونڈنے سے بھی ایسے لوگ کم ملیں کہ جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، جس کو کوئی سکون کی زندگی نصیب ہو۔ جیسے پہلے ہر کوئی پرسکون ہوتا تھا، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تھی۔ جن لمحات اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہوگا کوئی پرسکون، اصل تو ہر بندہ غموم آفات، پریشانیوں، حادثات کا ایک مرکز بنا ہوا ہے۔ البتہ ہمارے حضرت والد محترم قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، وہ طلباء کو جب بھی بیان کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، تو طلباء کو کہتے تھے، میرے عزیز ساتھیو، کہ اس وقت کائنات کا بہترین طبقہ تم ہو۔ جن کو ہمہ جہت ہر طرح سے کو پوری طرح سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ دینی مدارس کے طلباء ہیں، یا خانقاہوں کے ذاکرین لے لیجیے، جن کو اور تو اور اپنے کھانے پینے اور اپنے معاش تک کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے سب کچھ کا انتظام کرنے کے لیے اور اس کی فکر کرنے کے لیے اللہ نے کچھ اور لوگوں کو لگا رکھا ہوتا ہے۔ ورنہ تو وہی پرسکون ہے جس کا حال آپ کو معلوم نہیں، جس سے حال لینے بیٹھ جاؤ تو لگے گا اس سے بڑا مغموم کوئی نہیں۔
اس سے زیادہ زمانے کا ستایا ہوا بندہ کوئی نہیں. ہر بندہ ایک مسائلستان ہے. پاکستان میں رہنے والے مسائل قومی، اخلاقی، معاشرتی، اندرونی، بیرونی، بے شمار مسائل کا شکار ہم لوگ ہیں. اور عام طور پر ہمارے ہاں عرف اور معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں مسائل کا حل مسائل کا تذکرہ ہے. ہمیں جو پریشانی ہے اس پریشانی کو بولو، اس پریشانی کو کہو، اس کو سناؤ، اس کو سناؤ، فلاں کو سناؤ. کسی پریشانی کا حل یہ تو نہیں ہے. وہ بھی ایک خیر خواہوں کا ماحول اور دور ہوتا تھا کہ وہ کوئی کسی کو پریشانی بتاتے تھے تو وہ پریشانی بانٹ لیتے تھے، پریشانی کا مداوع کرتے تھے. اب تو پریشانی وہاں بتانے سے اور پریشانیاں ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں. لوگ پریشانیاں کم نہیں کرتے، الٹا اور پریشانیاں بڑھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کسی کو پریشانی سنا دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی سے بندے کو اور تکلیف ہو جاتی ہے. وہ کوئی گلہ کر دے تو اور بندے کو تکلیف ہوتی ہے، غیبت کر دے بندے کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تو وہ دور ہے جس دور میں پریشانی سنانا ایک اور پریشانی سر لینے کی بات ہوتی ہے. ہاں، اپنے مخلصین اور اپنے مہربانوں کو اپنی پریشانی کا تذکرہ کرنا بعض اوقات خیر اور بھلائی کے حصول کا بھی ذریعہ ہو جاتا ہے. کوئی دعا کر دیتا ہے، کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، کوئی اچھی رہنمائی کر دیتا ہے. تو وہ پریشانی جو ہوتی ہے وہ بہت ساری کم بھی ہو جاتی ہے. لیکن پریشانیوں کو حل کرنے کا، پریشانیوں کو دور کرنے کا اور اپنے غموم و ہموم سے نجات کا جو ایک نبوی نسخہ ہے وہ شاندار ہے. ان کو پریشانی سنا دو، اپنا حال ان کے سپرد کر دو جو رازدان بھی ہیں اور پوری طرح قدرت رکھتے ہیں ہماری پریشانیاں دور کرنے کی. ایک ذات ہے جس کو جو مرضی راز دے دو یا آپ کے ان کے پاس جو مرضی راز ہوں وہ کبھی فاش نہیں ہوتے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے بندے کو، کہیں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. ڈرتے ڈرتے بندہ کہے گا کیا تھا، فلاں اج کیا تھا، فلاں گناہ فلاں وقت فلاں جگہ کیا تھا، جی کیا تھا. اللہ فرمائیں گے دنیا میں نے ستر پوشی کی، آج بھی ان گناہوں کی تجھ سے پردہ پوشی کرتا ہوں، تجھے اپنے فضل سے معاف بھی کرتا ہوں. وہاں یہ ہے بڑے کریم ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں.
میں کئی دفعہ ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، ایک عمل ہے وہ بھی پریشان حال لوگوں کے لیے ہے، بالخصوص جن کی پریشانیوں میں ڈپریشن ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، سکون برباد ہو جاتے ہیں۔ کتنا ہی زیادہ بندہ پریشان کیوں نہ ہو، ہر نماز کے بعد 21 دفعہ یہ پڑھنا شروع کر دے، بلا سے کہیں آگ بھی لگی ہوگی اس کا دل پرسکون ہوگا، اس کو نیند سکون کی آئے گی، دل کو اطمینان ہوگا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ملتی جلتی ہے دعا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی قیوم ذات، آپ کی رحمت سے ہی فریاد کرتا ہوں میں، آپ کی رحمت کے ذریعے میں فریاد کنا ہوں۔ تجربہ کریں، کتنا ہی بندہ پریشان کیوں نہ ہو، یہ پڑھ لو 21 دفعہ، دل پرسکون ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ کوئی مر گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، کوئی عزت کو پریشانی آ گئی، اللہ بچائیں، لکھی ہوئی پریشانیاں ٹلتی تو نہیں، آئی جاتی، اور ان احوال میں اس دعا کو ہمیشہ بہت مؤثر پایا۔ اب بہت مختصر ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بہت ہی تجربے میں آئی، بار بار آئی، اور جن کو ہم نے بتایا وہی الحمدللہ پرسکون ہو گئے۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آرام سے بیٹھنا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس مبارک حدیث میں جو دعا ہے، یہ تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے فرمایا دعوات المکروبی، پریشان زدہ، پریشان حال کی پکاریں، آوازیں، اس کی دعائیں، اس کی آہیں، یہی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ کو خود کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ خود یہ الفاظ کثرت سے کہتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کثرت سے خود کہتے تھے۔ تو یہ بھی پڑھنا چاہیے جب کوئی پریشانی اللہ بچائے متوجہ ہو ہی جائے تو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، اور یقیناً یہ بھی آپ کا عمل ہے کہ آپ فرما رہے ہیں خود کہ پریشان حال کی دعائیں، اس کی آہیں، اس کی پکاریں، اس کی آوازیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اور الفاظ بڑے عجیب ہیں، یا اللہ آپ کی رحمت کی ہی امید رکھتا ہوں، اور یہ اہل ایمان کو بڑی تاکید ہوئی ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اس حال میں کبھی
یوں نہ کہیں کہ اب اللہ ہم سے منہ موڑ چکے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے ایسوں کو ہی خطاب کیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، پیغمبر ان کو کہہ دو او میرے بندو. اللہ کا پیغام ہے براہ راست ہر مسلمان کو، ہر بندے کو یہ پیغام ہے. او میرے بندو، وہ جو اپنے آپ پر خود ظلم کر چکے ہو کہ تم پر کوئی پریشانیاں، آفات، مصیبتیں تمہارے ہی کی کئی گناہوں کی شامت کا نتیجہ تم پر پڑی ہوئی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا تم. بڑا عجیب پیغام ہے. دین کی، دنیا کی، گناہوں کی، کسی نوعیت کی نسبت سے کوئی آدمی ایک بند گلی میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تو وہ اس کو خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے. آپ اللہ کی رحمت سے جتنے پر امید ہوں، اللہ کی رحمت اتنی آپ کے قریب ہے. رحمت کا قرب آپ کی امید کی قوت پر ہے. آپ اللہ کی رحمت سے کس قدر پر امید ہو سکتے ہیں، کس قدر آپ پر امید ہیں، اسی قدر اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ کے قریب ہے. مادیت کے اس دور میں مادیت نے ہمیں جو اپنے قریب کیا ہے، اس کی نحوست یہ پڑی ہے ہم خدا اور خدا کے تصور، خدا کی رحمت سے دور ہو گئے. نہ تو اس طرف صحیح سچے انداز سے توجہ جاتی ہے، نہ صحیح ہمارا اعتقاد بنتا ہے. تو بھائی حقیقی خزانوں کے مالک جو رب ہیں، حقیقی اور سچی قدرتوں کے جو مالک ہیں، انہی سے سچی امیدیں وابستہ کر لینی چاہیے. حقائق اور حقیقتوں کا جہان ہے وہ. اللہم رحمتک ارجو، تاکید بھی ہے، اس میں حصر بھی ہے. آپ ہی کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں، پر امید ہوں. اور فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے آنکھ چھپکنے کے بقدر بھی سپرد نہ کیجیے، اپنی رحمت کی آغوش میں رکھیے. وہ ایک دعا میں آتا ہے، مسنون ادعیہ میں ہی ہے، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہ یوں حفاظت کرو میری جیسے کسی بچے کی حفاظت کرتے. مائیں بچوں کی کتنی حفاظت کرتی ہیں، اور پھر کوئی بچہ بیمار ہو تو پھر اس پر کتنی ان کی نظر ہوتی ہے، پھر تو پل بھر ان سے غافل نہیں ہوتی، پل بھر غافل نہیں ہوتی. اور ہماری حالت بھی اللہ جل شانہ کی نسبت سے ان بیمار بندوں کسی ہے جیسے وہ بیمار بچہ ماں کے لیے. ہمارا حال بھی یہی ہے کہ پل پر اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کریں، پل پل اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت کریں، پل پل اللہ ہماری جان کی حفاظت کریں، پل پل اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کریں.
پل پل اللہ ہمارے تمام متعلقات کی حفاظت فرمائے. ہمارا حال بھی یہی. تو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین کی اس دعا کے ساتھ بڑی مناسبت. اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. یوں اللہ بچا لو، یوں حفاظت کر لو جیسے ایک بچے اور نومولود کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو بچاتے ہیں. تو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. واقعی جو دل و جان سے اپنے کو اپنے جمیع احوال کے ساتھ، ان تمام جذبات کے ساتھ، رحمتوں سے پر امید ہو کر اللہ کے جب اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، کرتا رہے، تو بھلا وہ کتنے قدردان ہیں. پھر عام ہی کوئی آدمی ہو، ذرا سی قوت اور سطوت رکھنے والا آدمی ہو، بندہ اس کو کہے یار میں تیری امان میں ہوں، تم مجھے امان دے دو، میں تمہاری ضمان میں ہوں، یار تم ذرا میرا خیال رکھو. یار ایسے ایسے لوگ ہیں جو کسی کو پناہ دے دیں تو جان کی بازیاں لگا دیں. پھر اللہ تو بھائی قدردانوں کے بھی خالق ہیں. کس قدر وہ قدردان ہیں. کوئی بندہ اپنا تمام حال ان کے سپرد کر دے، اپنی جان، اپنی مال، اپنا اولاد، اپنی عزت، اپنا تمام کچھ، تو وہاں سے کتنا اچھا ہمیں پیغام ملے گا، ہمیں کتنی اچھائیاں اور خوبیاں تمام احوال میں نصیب ہوں گی. تو یہ اس نوعیت کی درخواست ہے. اور پھر آگے درخواست ہے وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. میرے تمام حال کی اصلاح فرما دو. اس کو دوسری مسنون دعاؤں میں یوں بھی ذکر کیا گیا ہے اللہم اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ان کی طرف پورا تصور جمانے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی دعا مانگی اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسأل الیک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل دعاء من خضعت لک الرقبۃ وذلت لک انف ورغمت لک جبہۃ اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا وکن بی رؤوفا رحیما. قربان جائیں ہم بھکاری مانگنے والے تو تھے پر ہمیں مانگنا آتا نہیں تھا، اب بھی نہیں آتا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات اور دعاؤں پر کہ ہمیں کو بولنا سکھا دیا. اتنی بڑی عظیم اور پاک ذات سے مانگے بھی تو بھائی کیسے مانگے، ہمیں تو مانگنا ہی نہ آئے، بولنا ہی نہ آئے، ہم تو عجمی ویسے گنگے، ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں. ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے ساتھ بندہ دعا مانگے واقعی خدا کی رحمت ہل جائے، برس پڑے. خدا کی رحمت ہی پرجوش ہو جائے. وہ ایک مسجد نبوی شریف میں ایک دفعہ جا رہا سلام پیش کرنے، تو ایک بابا بیٹھے وہ تھے غالباً کچھ شامی تھے اور پڑھ رہے ہوں بار بار
لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قرآن کریم کی آیت۔ ان کی اتنی اچھی انداز سے وہ توجہ سے پڑھ رہے تھے کہ میں تھوڑی دیر رک گیا ان کے پاس۔ تو میں نے عربی میں بات کی ان سے، میں نے کہا آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہتے بس یہ آیت بہت اچھی لگ رہی ہے اس لیے میں تسبیح کر رہا ہوں اس کی۔ اس کا معنی ہے اللہ کے علاوہ میری پریشانی کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ میری پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اتنا اچھا لگا مجھے، بہت اچھا لگا۔ اور اس کے بعد بعض اوقات مجھے بھی کچھ نہ کچھ ان مبارک الفاظ سے کچھ کہنے کی بولنے کی توفیق ہو جاتی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ ارے اور ساری کوئی دعائیں بھی یاد نہ ہو تو یہ آخری جملہ ہے نا، یہ سارے ہی کافی ہے، لا الہ الا انت، کوئی نہیں ہے پروردگار صرف آپ ہی تو ہیں، اللہ کوئی نہیں آپ ہی ہیں، اللہ آپ ہی آپ ہیں، بس اللہ ہمارا کوئی نہیں آپ ہیں۔ یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا بھی۔ اور کوئی دعا نہ ہے نا، یہ بھی زبردست دعا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بہت عظیم دعا ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ ان آیات اور مبارک کلمات توحید سے، جس میں اللہ کے علاوہ ما سوا سب کی نفی ہو، صرف ایک پاک ذات کی سطوت و قوت، عزت و عطا، رحمت و رأفت کا اظہار ہو، بس اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ پھر ایسے موقع پر اور پھر بالخصوص ان پریشانیوں کے موقع پر جو آیات توحید، کلمات توحید، جن میں پوری پوری شرک کی نفی ہو، پورا پورا توحید کا اظہار ہو، وہ اللہ کی رحمت کو بہت ہلاتی ہیں۔ یہ بھی ایسے ہے، دعوات المکروب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ سچ تو یہ ہے کہ جو ان دعاؤں کا اہتمام کرے، قیامت کے دن وہ معذور بھی قرار دیا جائے گا۔ اللہ میں نے تو کہہ دیا تھا نا، میں تو کہتا رہتا تھا، اللہ میری تو درخواست چلتی رہتی تھی، اللہ پل بھر بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا، میں تو کرتا رہتا تھا درخواست۔ اب اگر جو مجھ سے اس کے بعد بھی کمی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دو، کرم کر دو، رحم کر دو اب مجھ پر۔ تو بیان عذر کے لیے بھی یہ شاندار چیز ہے کہ ہم تو ایک بندے ہیں، اور بندے کا کام اتنا صحیح ہے کہ اپنے تمام حال کو ان کے سپرد کر دے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، یہ جو یہاں دعا سیکھا کریں، خود بھی بولا کریں، اوروں کو بھی بتایا کریں۔ یہ اس میں بھی داخل ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، آیت کا حصہ اور ٹکڑا کیوں نہ ہو، پہنچا دو۔ اپنے گھر والوں کو جا کر کے سکھانی چاہیے، یہ اپنے گھر والوں کو بھی یہ سکھانی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، دوستوں کو بتانی چاہیے کہ آج ہم نے کون سی دعا سیکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آج ہم نے ایک دعا سیکھ لی ہے، اور اس دعا کی یہ فضیلت اور یہ برکت آج ہم نے پڑھی ہے، اور اس دعا کا مفہوم یہ ہے، بس پھر زندگی میں اس کو جاری کر لو، چھوٹی پریشانی آئے بڑی آئے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11